اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کہ لوگ جن کو بڑے گناہ سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ فرمایا ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ چغلی کرنا میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ چغلی کیا ہے؟ دوستی ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کے درمیان میں آ کے ایسی باتیں کرنا کہ یہ رشتہ، یہ دوستی، یہ تعلق ٹوٹ جائے۔ چغل خوری کی ایسی آگ لگانی ہے، اس رشتے کو جلا کے رکھ دینا ہے، اس تعلق کو جلا دینا ہے۔ تو یہ چغل خوری کی آگ کا بدلہ بھی اللہ نے آگ جہنم کی رکھا ہو۔ تو خدا را کبھی چغلی نہ کرے، اس نیت سے بات کرنا کسی بندے کے پاس جا کے کہ دوسرے بندے سے وہ متنفر ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایسی عادت اپنانے والا بندہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا شخص، ایک تو یہ ہے نا جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری قبر میں وہ بندہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا ہی نہیں کرتا تھا، پرہیز ہی نہیں کرتا تھا، اسے پتہ نہیں، یعنی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پیشاب کے لیے گیا، پیشاب کرتے ہوئے اگر کہیں جسم پہ چھینٹا پڑ گیا ہے تو اسے دھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی اگر چھینٹا کہیں پڑ گیا ہے تو سادہ پانی پاس موجود ہے، سادہ پانی کے ساتھ جسم کے اس حصے کو، اس کپڑے کو دھو دو، کوئی صابن استعمال کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، سادہ پانی جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر کپڑے پہ کہیں چھینٹا پڑ گیا ہے پیشاب کا، یا جسم پہ کہیں پڑ گیا ہے، تو سادے پانی سے اتنے کپڑے سے تھوڑا سا دھو دو بس۔ اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو جیسے مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرتے ہیں، پاکی، ایسے ہی جسم کے اس حصے پر جہاں پر پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں وہاں پر مٹی لگا دو، مٹی سے صاف کر دو اس کو۔ تو بہرحال پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ یہ ہے بظاہر چھوٹا گناہ، لیکن عذاب دیکھو قبر میں شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ قبر کی برزخی زندگی کتنی ہے، قیامت کب آئے گی، سینکڑوں ہزاروں سال لگیں گے، یہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ زندگی میں نہ کبھی چغل خوری کرے اور نہ کبھی پیشاب کے چھینٹوں سے لاپرواہی کرے۔